بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئے ویلاگ کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہیں نیوز ٹو یو پر۔ ایک تو عمران خان کو ریلیف ملا، پھر عمران خان مرو اور مارو والی پالیسی پر کیوں عمل پیرا ہے، پھر جناب ایک بڑی خبر اور بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ میاں نواز شریف مریم نواز کی وطن واپسی کیوں ڈیلے ہوئی، اور اس کے بعد کچھ ایسی خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جو آئینی بینچ ہے کل سے اپنا کام شروع کر رہا ہے، اور اس کے خلاف جو سازشیں اب بھی ہو رہی ہیں وہ سازشیں کیا ہیں۔ لیکن سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک تفریق، تقسیم اور اختلاف رائے فیصلہ کن احتجاج کے حوالے سے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ عمران خان چاہتا ہے کہ ایک ایسی تحریک شروع کی جائے فیصلہ کن، وہ پر اقتدار کے لیے اظہار ہے، وہ ایک خونی انقلاب چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی اب یہ جو احتجاج آپ لوگ کریں یہ مرو یا مار دو والا احتجاج ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے وہ علی امین گنڈا پور وہ کفن خرید کر بیٹھ گیا ہے، وہ جناب قبریں تیار کرنے کے آرڈر دے چکا ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ حال ہے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کس طرح اس ملک کے عوام کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، اداروں کے ساتھ اقتدار کے لیے کھیلنے جا رہا ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہوگا نہیں۔ جو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر یہ رائے پائی جا رہی ہے کہ فیصلہ کن احتجاج کو پرتشدد احتجاج نہ بنایا جائے، کہ مرو اور مارنے والی بات جو ہے وہ نہ کی جائے۔ لیکن وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے قیدی 804، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک یہ مرو اور مارو والا کام نہیں ہوگا میں باہر ہی نہیں آؤں گا۔ یہ تبھی ہوگا، یہ لوگ اکٹھے نکلیں گے۔ رات آپ نے سن لیا شیر افضل مروت کو، اس نے کہا جی 3 لاکھ لوگ نکلیں گے تو پھر جا کر ہماری بات بنے گی، ورنہ اس احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں، فیصلہ کن احتجاج کا، ورنہ ہمیں بندے اکٹھے کرتے کرتے مزید جو ہے وہ 6 ماہ لگ جائیں گے، مومنٹم ٹوٹ جائے گا۔ یہ ان کے ارادے ہیں، یہ ان کے خوفناک ارادے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صورتحال ایسی بنا رہے ہیں جیسے ملک جو ہے وہ انارکی کا شکار ہو، ملک جو ہے وہ تباہی کا شکار ہو، عدم استحکام کا شکار ہو۔ اس وجہ سے ادارے بھی الرٹ ہیں اور ان کی ایسی سرگرمیوں کی مکمل مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ دوسری رائے جو ان کی پارٹی کے اندر پائی جا رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حد تک نہ جایا جائے کہ پارٹی پر ہی پابندی لگ جائے، احتجاج پر ہی پابندی لگ جائے، اور جو لوگ جو ہیں وہ اپنا اگر تھوڑا بہت احتجاج کرتے بھی ہیں وہ بھی وہ نہ کر سکیں، کیونکہ یہ بات ان کو بھی اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی احتجاج، کوئی بھی احتجاجی تحریک اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر، ان کی سپورٹ کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ حقیقت ہے اور ایک کھلی حقیقت ہے، اس کو کوئی مانے یا نہ مانے۔ تو عمران خان تو فرسٹریشن کا شکار ہے، تو وہ کارکنوں کو بھی اسی طرح سے بددلی کا شکار کرنا چاہتا ہے کہ مار دے جی بات ظاہر ہے۔ جب وہ تشدد کریں گے، تحریک پر تشدد ہوگی، قتل و غارت ہوگی، ملک کے اندر انارکی اور دیگر جو جس قسم کی صورتحال پیدا ہوگی وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو اسی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے اداروں کے لیے بھی، حکومت کے لیے بھی ایک ویک اپ کال ہے کہ اس سے پہلے کہ ایک خونی انقلاب کی طرف جائیں، صرف اقتدار کے لیے اس کا بندوبست کیا جانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ دوسری بات، آج عدالت نے ریلیف دیا، ضلعی عدالت نے اسلام آباد میں عمران خان، اسد کیسر، اسد عمر اور بہت سے لوگ جو کہ جب لانگ مارچ ہوا تھا، جب انہوں نے 25 مئی کو، گزشتہ سے 25 مئی 2022 کو لانگ مارچ کیا تھا، توڑ پھوڑ کی تھی، اس کے اوپر جو مقدمہ تھا ان کے اوپر، اس میں یہ آج بری ہو گئے ہیں، ریلیف ان کو ملا ہے۔ تو وہ ریلیف تو ان کو مل رہا ہے، مختلف کیسز میں مل رہا ہے، جہاں پہ ان کو ملنا چاہیے وہ مل رہا ہے، عدالتوں کے اندر ریلیف دینے والے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، تو وہ ریلیف ان کو مل رہا ہے۔ تو اس کی صورتحال جو ہے میں نے آپ کو بتا دی، اس کو میں نے آپ کو سارا کہ جناب یہ ضلعی عدالت کی جانب سے ایک فیصلہ کیا گیا، اور اس فیصلے کی روشنی میں جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ریلیف وہاں سے جو ہے وہ ملا ہے، رہائی جو ہے وہ وہاں پہ ان کی جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اور اسی سے ریلیٹڈ جو بات ہے وہ آپ کو بتانی بہت ضروری ہے کہ تمام تر جو مخالفت ہے، تمام تر جو صورتحال جو بنی ہوئی تھی، اس مخالفت کے باوجود
جو آئینی بینچ ہے اس کو ناکام کرنے کی جتنی بھی کوششیں کی گئیں وہ ناکام ہوئیں، فیل ہو گئی، اور آئینی بینچ جو ہے وہ کل سے کام شروع کرنے جا رہا ہے۔ وہ بینچ بنا دیا، وہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواستوں کی بھی سماعت کرے گا اور دیگر جو آئینی مقدمات ہیں اس کے سامنے آئیں گے۔ حالانکہ جو سینئر ترین جج ہیں اس وقت جسٹس منصور علی شاہ، ان کی جانب سے جو ریمارکس دیے گئے وہ آپ کے سامنے ہیں، آئینی بینچ، غیر آئینی بینچ، لیکن اس کے باوجود جو جسٹس امین الدین ہیں انہوں نے تمام ججز کو اعتماد میں لیا، اور اعتماد میں لینے کے بعد انہوں نے یہ ایک بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا ہے، آئینی بینچ، جو کہ ان مقدمات کی جو ہے وہ سماعت کرے گا، کل سے شروع ہو رہی ہے۔ تو وہ جو ایک کہا جا رہا تھا کہ آئینی بینچ کام نہیں کر سکے گا اور اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ کوشش جو ہے وہ کامیاب اس میں نہیں ہوئی، اور جو اور بھی عناصر تھے، آج آپ دیکھتے ہیں نا کہ سپریم کورٹ بار کے صدر نے کل 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں بیان دیا تھا، آج اس کی مخالفت میں جو ہے وہ بیان دے دیا سیکرٹری نے، کیونکہ سیکرٹری حامد خان گروپ کا ہے اور صدر جو ہے وہ عاصمہ جہانگیر گروپ کے ہیں۔ کل صدر نے حمایت میں بیان دیا، آج سیکرٹری سپریم کورٹ بار نے اس کی مخالفت میں بیان دے دیا ہے۔ تو یہ جو عدالتی اور وکلاء کے اندر تقسیم اور تفریق کا جو ایک پروسیس ہے وہ جو ہے وہ جاری ہے، اس کو بھی جو ہے وہ میں نے کہا کہ آپ کے نالج میں لایا جائے یہاں پہ جو چیزیں چل رہی ہیں۔ دوسرا، مریم نواز اور جو نواز شریف نے وطن واپس کل آنا تھا، تو وہ ابھی ان کی واپسی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ تھوڑے دنوں کے لیے ڈیلے ہوئی ہے۔ میاں نواز شریف جو ہیں وہ 22 کو اور مریم نواز جو ہے وہ جمعہ یا ہفتہ کو پاکستان جو ہے وہ پہنچیں گی۔ مولانا فضل الرحمان کے اعزاز میں ضیافت کا اہتمام کیا جا رہا ہے، کل بھی میں نے آپ کو بتایا ان کو دعوت دے دی گئی ہے، تو ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی، اور نواز شریف نے تو کہا رات وہ آپ نے سن لیا، احتجاج کے حوالے سے بھی انہوں نے اس تحریک انصاف کا نام لیے بغیر جو کڑی تنقید کی، اور یہ صحیح بات کہی میاں نواز شریف صاحب نے، بالکل صحیح بات نے کہا کہ اگر احتجاج کرنا تو کھل کر سامنے آئیں، یہ کیا کہ گاڑیوں کے پیچھے لڑکوں کو لگا دو، انڈے فیکٹری، ٹماٹر فیکٹری۔ اس نے کہا اگر آپ کی قسمت میں احتجاج کرنا لکھا ہے تو پھر کھل کر احتجاج کریں۔ یہ بات میاں صاحب کی ٹھیک ہے۔ اور ابھی تو وہ جو ڈپلومیٹک پولیس ہے لندن کی، جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر ان لوگوں نے ان کی گاڑی پہ حملہ کیا تھا، تو لندن پولیس نے اس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کا آغاز کر دیا، اور ڈپلومیٹک پولیس نے دورہ کیا ہے پاکستانی ہائی کمیشن لندن کا، ان سے معلومات لی ہیں، رپورٹ درج کرا دی گئی ہے، گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ابھی میاں نواز صاحب کل پہنچے ہیں تو کل وہاں پہ کوئی یوتھیا نظر نہیں آیا، اپنی رہائش گاہ کے باہر پہنچے ہیں، کل وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا، کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاسپورٹ جو ہے وہ منسوخ ہو رہے ہیں، شہریت ان کی ختم کی جا رہی ہے، ان کے CNIC بلاک کیے جا رہے ہیں، تو وہ ظاہر ہے اب پھر ان کو یہ پتہ چل گیا ان چیزوں کا، تو اسی وجہ سے یہ ایکشن جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں کہ، اور انکوائری بھی انہوں نے کہا لندن پولیس نے کہ وہ اس کی جو ہے وہ مکمل طور پر انکوائری جو ہے وہ کریں گے، اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ اس حوالے سے جو چیزیں سامنے آئیں ان کا جو ہے وہ ذکر کرنا بھی بہت جو ہے وہ ضروری تھا۔ اور ابھی ایک جاتے جاتے اور آپ کو ایک دلچسپ جو ہے وہ خبر دیتے جائیں، وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ بھی آپ کی ہم سیاسی باتیں کرتے ہیں، خشک باتیں ہوتی ہیں، تو ایک آپ کو انٹرٹین کی بھی خبر دے دیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان ہیں وسیم اکرم، آج کل آسٹریلیا میں مقیم ہے، اور ان کی آپ کو پتہ ہے وہ شنیلا ان کی بیگم ہے، وہ بھی آسٹریلوی شہری ہیں، تو جو آسٹریلیا میں ان کا گھر ہے وہاں پہ وسیم اکرم نے ایک بلی پالی ہوئی ہے، اس بلی کی جناب جلد خراب ہوگی، بال خراب ہو گئے، تو وہ پتہ چلا کہ اس بالوں کو اس کا علاج کروانے کے اوپر ہی وہ وسیم اکرم کے تقریباً کوئی 1 سے 2 ہزار ڈالر لگ گئے، آسٹریلوی ڈالر، جو کہ پاکستانی روپوں میں جناب بنتے ہیں تقریباً کوئی 60,000 سے 1 لاکھ روپیہ۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ جناب اتنے میں تو میں پاکستان میں 200 بلیاں لے کر پال سکتا ہوں، لیکن یہاں پر مجھے اپنی پالتو بلی کے بالوں کا علاج کرانے کے لیے ڈاکٹر کو 1 سے 2 ہزار ڈالر جو ہے وہ دینے پڑے، اور مجھے بلی بڑی مہنگی پڑی ہے۔ تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کے کیسے کیسے شوق ہیں، اور وہ یہاں پہ میں معذرت کے ساتھ وہ یہ نہیں کہتا کہ جانوروں کا خیال نہیں رکھنا چاہیے، لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں نا، غزہ میں بچوں کو، خواتین کو ایک وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، غربت ہے، تباہی و بربادی ہے، اور دوسری طرف لوگ جناب جن کے پاس پیسہ ہے وہ اپنی بلیوں کے علاج کے اوپر اتنے پیسے جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں، یہ بھی اس کا ایک پہلو ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے
اور جانوروں پہ لگاتے ہیں، پالتو جانوروں پہ لگاتے ہیں، تو انسانوں کا بھی سوچ لیں، ان کی بھی مدد کس طرح بھی ان کی مدد ہو سکتی ہے، جو بیچارے بھوکے ہیں پیاسے ہیں ان کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ جو ہے وہ اجر دے گا۔ یہ بھی ایک میں نے کہا جو پہلو ہے، انسانی پہلو ہے، اس کو جو ہے وہ منظر عام پر لے کر آنا چاہیے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہیں، یہاں پہ آج کل بالکل خاموشی ہے، پرسرار خاموشی ہے، کچھ ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ وہ کمیٹیوں کے اجلاس وغیرہ ہوتے ہیں تو ہم اس کو کور کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، تو لیکن یہاں پہ جو پہلے ایک روایتی جو ہلچل ہو رہی تھی، ہلچل مچی ہوئی تھی، 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری، دیگر قوانین کی منظوری، وہ جیسے ہی قوانین منظور ہوئے ہیں تو پارلیمنٹ میں ایک عجیب سا سکوت ہے، سناٹا ہے، پرسراریت ہے۔ وہ اتنی بڑی یہ بلڈنگ ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ جیسے یہ کھانے کو دوڑ رہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا وہ بعض اوقات خاموشی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ ابھی اجلاس وغیرہ بھی کوئی نہیں چل رہے، صرف کمیٹیوں کے اجلاس ہو رہے ہیں، ڈی اے بھی ممبران نے جو ہے نا وہ لینا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے تو میں نے کہا کہ یہ چیزیں بھی آپ کے نالج میں لائیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے، وہ بھی چیزیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری تھا۔ اپنا خیال رکھیں، پاکستان زندہ باد۔